آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آج ایک اہم ترین جو پریس کانفرنس ہے آپ اس میں تشریف لائے، اور میڈیا صاحبان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں اس پریس کانفرنس میں جو کوریج ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے، اور اس کے حوالے سے آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لائے آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ جو صاحبزادہ جہانگیر صاحب کی عمران خان صاحب کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس پر سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحبزادہ جہانگیر صاحب کو اور سب پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہ آج کے بعد انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جس ترقی کی طرف گامزن ہوگی، انشاءاللہ وہ باتیں اور پلان سارا صاحبزادہ جہانگیر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اوور ٹو صاحبزادہ جہانگیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے آپ کو اس سے؟ سب سے پہلے مجھے معاف کیجیے گا کہ میں سب لوگوں سے ہاتھ اور گلے نہیں مل پایا۔ اٹس ویری ان لائک می کہ میں سیدان کے اسٹیج پہ بیٹھ گیا ہوں، یہ میں نہیں کرتا ہوں، مگر کنسیڈرنگ کہ تھوڑی دیر میں بہت جلدی افطاری ہونے والی ہے تو میں نے کہا ذرا شروع کر دیں سارا کچھ۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئیں، اور مجھے معلوم ہے کتنی دور دور سے آئیں۔ نارتھ ویسٹ سے آ رہے ہیں، مینچسٹر سے، برسٹل سے، نوٹنگم سے، شیفیلڈ سے، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پریس اسپیشلی آپ کا بہت شکریہ کہ نوئنگ کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس وقت آپ چاہیں گے تو زیادہ تر گھروں میں اپنا روزہ کھولنا چاہیں گے فیملی کے ساتھ، مگر آپ نے تکلیف کری آپ یہاں پر آئے۔ یہ جی جو خان صاحب نے ایڈیشنل رسپانسبلٹی پلیس کری ہے، یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ قسم کی ٹاسک ہے جو اب ہمیں ہیڈ آن اس کو فیس کرنا ہوگا۔ اور سب سے پہلے جو مین آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے فریکشنز ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور کچھ گروپ بازی بھی ہے، آپ سب لوگوں کو تو معلوم ہے، تو مجھے چھپانے کی تو اس میں کوئی ضرورت ہے نہیں، ان سب کو ایک پیج پہ لانا ہے، ان سب کو ایک امبریلا کے نیچے لا کے کھڑا کرنا ہے۔ تو یونٹی آف دا پارٹی از ناؤ ویری امپورٹنٹ۔ جو میری سب سے بڑی مین ٹاسک دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کو یونائٹ کیا جائے، ایک وائس بنائی جائے، اور وہ ایک وائس جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ بنے کہ جب وہ پاکستان تک پہنچے تو وہ ایک اسٹرانگ میسج لے کے پہنچے۔ اور اگر ہم تھوڑے تھوڑے گروپوں کے اندر یہاں گھومتے رہیں گے اور گروپوں میں میسیجز بھیجتے رہیں گے، نہ کبھی ہماری اس میں امپورٹنس بنے گی، نہ کبھی ہم آگے پروگریس کر پائیں گے۔ اب جو رول خان صاحب نے اس وقت ڈیفائن کیا ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ پی ٹی آئی یو کے اور یورپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیے، اور ان کا رول ان کو ڈیفائن کریے کیا ہے۔ ہمارا یو کے کا یورپ کا جو رول ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے فرام دا رول دیٹ پی ٹی آئی پلیز ان پاکستان۔ ان کی ڈائریکٹ انپٹ ہے، وہ الیکشنز لڑتے ہیں، وہ بائی الیکشنز لڑتے ہیں، وہ پالیسیز بناتے ہیں، وہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ یہ رول ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا رول جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے فرام دا رول دیٹ پی ٹی آئی پلیز ان پاکستان۔ ہم 5000 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، 5000 میل سے ہم کیا چیز کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پارٹی کے لیے؟ میرے خیال سے، اور جو خان صاحب کی بھی تھنکنگ ہے اور جو ہماری لیڈرشپ کی بھی تھنکنگ ہے پی ٹی آئی کی پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یو کے اور یورپ سے فنڈنگ ریز کریے۔ اس فنڈنگ ریز کرنے کے لیے آپ کو میسو ڈرائیو کرنی ہوگی ممبرشپ کیمپین کی۔ اب ممبرشپ کیمپین پہ میں آپ کو چلتے چلتے یہ بتاتا جاؤں، جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی 1.5 ملین سے زیادہ اوورسیز اوریجن کے پاکستانیز انگلینڈ میں رہتے ہیں،
اور اگر آپ دیکھنے کو چاہیں تو سب سے فیمس فیس جو ہے پاکستان کی انگلینڈ میں اور یورپ میں وہ ہے عمران خان صاحب کی. ان کی عزت ہے, ان کا نام ہے, ان کی شہرت ہے. تو ہماری پارٹی یہاں اتنے زمانے سے چل رہی ہے اور ہم ابھی تک صرف 5 کہ 6 ہزار پیڈ ممبرز بنا پائے. اس ممبرز کو ہمیں بہت انکریز کرنا ہوگا. ہمیں اس کو لے کے جانا ہوگا جو خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 25 سے 50 ہزار کے اوپر. اب 50 ہزار ایک دم بہت بڑا فگر لگے گا, مگر یہ کام اور یہ ٹاسک ہم نے کرنی ہے. یہ اس لیے کرنی ہے کہ 218 کے الیکشنز بہت پاس آ رہے ہیں, اور الیکشن جب پاس آ رہے ہیں تو پولیٹکس میں سیکنڈ بیسٹ کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ ونر جو ہوتا ہے وہ آگے جاتا ہے اور سیکنڈ بیسٹ ہسٹری بن جاتا ہے اور اس کو بھول جاتے ہیں لوگ. تو اگر ہم یہاں پہ یہی کرتے رہیں گے کہ نہیں جی یہ ہم نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, تو پھر نئے لوگ آئیں گے جو یہ کر سکیں گے. اگر وہ بھی نہیں کر پائیں گے تو اور نئے لوگ آئیں گے جو یہ کر پائیں گے. مگر یہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ خان صاحب کی ڈائریکٹو ہے کہ ہم نے 25 سے 50 ہزار ممبرز بنانے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دوسری چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری الیکٹڈ باڈیز جو ہیں یورپ کے اندر ہر شہر کے اندر ہیں. میرے خیال سے کوئی 16 وہاں پر کنٹریز ہیں جس میں پی ٹی آئی آپریٹ کرتی ہے یورپ کے اندر. ان سب کے ٹرمز ختم ہو گئے ہیں, نہیں تو ختم ہو رہے ہیں. جب ان کے ٹرمز ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہاں پر ڈیموکریٹک الیکشنز دوبارہ ہولڈ کیے جائیں گے. سملرلی یو کے اندر پی ٹی آئی الیکٹڈ باڈی ہے جس نے ابھی تک پورے سال کے اندر بہت عمدہ کام کیا. ہماری ممبرشپ 5,000 سے بھی کم تھی, وہ ممبرشپ 6,000 پہ لے کر گئی. ہر ریجن کے اندر کیا. میرے ساتھ یہاں پہ میاں وحید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پریزیڈنٹ لندن ہیں پی ٹی آئی کے. ان کی لیڈرشپ کے اندر لندن کے اندر بہت ممبرشپ کے اندر انکریز آیا ہے. سملرلی نارتھ ویسٹ میں آیا ہے, شیفیلڈ کے اندر آیا ہے, اور جگہوں پہ بھی آیا ہے. تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ جو ہماری الیکٹڈ باڈی ہے اس نے بہت عمدہ ابھی تک کام کیا ہے, مگر اس کو امپروو کرنا ہوگا. اب وہیں پہ ہم تعریفوں میں نہیں لگیں گے, مگر اب ہم نے اپنی سلیو رول اپ کر کے آگے بڑھنا ہے. تو ان کا الیکٹڈ باڈیز کا ٹرم ختم ہوگا اس جون کے اندر, جس ٹائم وہ ختم ہو جائے گا, اور پھر یو کے اندر بھی ڈیموکریٹک فیش الیکشنز ہوں گے. مگر ایمفیسس جو ہیں وہ ہیں ممبرشپ ڈرائیو کے اوپر. مجھے انسٹرکشنز دیے گئے ہیں جو میں اب کروں گا. میرے خیال سے نیکسٹ ویک سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں. میں پورے یو کے اندر ولیج ٹو ولیج, ٹاؤن ٹو ٹاؤن ٹریول کروں گا, اور امیڈیٹلی دیر آفٹر میں یورپ چلا جاؤں گا, اور ہر یورپ کے شہر کے اندر اور ہر یورپ کی سٹی کے اندر اور ان کی ولیجز کے اندر میں جا کر خود پرسنلی اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ جا کر ممبرشپ ڈرائیو کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کریں گے, ٹارگٹ کریں گے. جب ہم اتنا ایکسٹینسو ممبرشپ ڈرائیو کریں گے تو ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم وہ فگر ریچ کر پائیں گے جو ہم ہوپ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب ڈیموکریٹک الیکشنز ہوں گے یہاں پہ, تو جو الیکٹ ہو کے آئیں گے ان کو بھی بہت مزہ آئے گا. بیکاز مزہ یہ آئے گا کہ کل ہمارا الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہوگا کسی ریجن کا, وہ کہے گا مجھے 5,000 7,000 آدمیوں نے الیکٹ کیا ہے, تو پتہ لگے گا ایک لیڈر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو یہ تو ہماری ڈرائیو ممبرشپ کی ہونی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب یہاں پر یو کے اندر ایک اور یورپ کے لیے ایڈوائزری کاؤنسل بن رہی ہے. ایڈوائزری کاؤنسل جو ہو رہی ہے جی, اس کے اندر ابھی تک جو نام آئے ہیں, میری چودھری سرور صاحب سے بات ہوئی
चौधरी सरवर साहब ने एग्री करा है कि वो पूरी अपनी सपोर्ट हमें देंगे और जहां जहां हमें जरूरत होगी हमारी हेल्प करेंगे, हमसे कोऑर्डिनेट करेंगे और हमें एडवाइस करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब से मेरी बात हुई, इसी तरीके से बैरिस्टर साहब ने एग्री करा है और हमें बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने भी अपना हाथ हमारे कंधों पर रखा है और वो भी बैरिस्टर सुल्तान साहब भी हमारी एडवाइजरी काउंसिल के अंदर आए हैं और वो हमारे साथ चलेंगे। मेरे साथ वाजिद बुखारी साहब बैठे हुए जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर फेडरल मिनिस्टर थे पहले और अब पीटीआई की कोर कमेटी के मेंबर हैं। वाजिद बुखारी साहब भी इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं हमारी एडवाइजरी काउंसिल के अंदर और ये भी हमारी हेल्प करेंगे। और इसी तरीके से हम अपनी एडवाइजरी काउंसिल को कोई 15-20 नामों के साथ आगे बढ़ाएंगे जिसके अंदर हम बड़े लोकल मेंबरशिप, लोकल लीडर्स को लेंगे अपने साथ। यहां पे इस वक्त काफी बैठे हुए हैं जो इस एडवाइजरी काउंसिल के अंदर आएंगे और आन के हम उनकी गाइडेंस के अंदर, उनकी एडवाइस के नीचे आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए जी, मैं एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूं, ये यहां पे कोई फेयर हुआ, काफी शोर वोर भी मचा, वो हमेशा होता है, डिसेंट वॉइसेस हमेशा आती हैं। मैं कोई चेयरमैन यूके का और यूरोप का नहीं बनाऊं, मैं कोई हेड किसी चीज का नहीं बनाऊं, किसी को उसमें कोई फेयर नहीं होना चाहिए। मैं तो एक इमरान खान का सिपाही हूं और पीटीआई और पाकिस्तान का मैं नौकर हूं और हमेशा ये मेरा रोल रहा है और हमेशा ये मेरा रोल रहेगा। तो मैं जितने भी हैं यहां बैठे हैं और जो यहां पे इस वक्त मौजूद नहीं हैं, उनको भी मैं यही पैगाम दे रहा हूं कि मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए होंगे। आप जिस वक्त मुझे चाहें फोन करें, कोऑर्डिनेट करें और मैं भी आपको करूंगा और मेरी टीम भी आपको करेगी। मेरी टीम के अंदर ऑलरेडी यहां पे सारे लोग बैठे हैं जो आपको कांटेक्ट करेंगे और अब हमने तहरीक इंसाफ को एक बहुत वायबल और मजबूत पार्टी बनाना है। इसके साथ साथ दूसरी चीज यहां पे ये हो रही है कि एक हम लंदन के अंदर यूरोपियन वर्कर्स कन्वेंशन करने वाले हैं बहुत जल्दी। इसमें सारे यूरोप से और सारे यूनाइटेड किंगडम से, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, हर जगह से पीटीआई के वर्कर्स आएंगे, एक्टिविस्ट आएंगे, लीडर्स आएंगे, नुमाइंदे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और इसके अंदर खान साहब खुद यहां पर आ रहे हैं और वो पार्टिसिपेट करेंगे अलॉन्ग विथ हिज अदर लीडरशिप फ्रॉम पाकिस्तान। सीनियर लीडर्स आएंगे पाकिस्तान से जो इस कन्वेंशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि एक बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम आगे आ रहा है पीटीआई का जो अब इंप्लीमेंटेशन के अंदर यहां पे आएगा। और साथ साथ मेरे जो यहां सारे दोस्त बैठे हैं जो मेरे साथ हैं यहां पीछे भी, उनको मैं एक और खबर देना चाहता हूं। आज खान साहब से मुझे अप्रूवल मिला है कि बहुत जल्दी यहां पे पीटीआई का सेक्रेटरीट लंदन में एस्टैब्लिश हो रहा है। ये हमारा परमानेंट सेक्रेटरीट होगा जो अब लंदन से ऑपरेट करेगा। उसमें सबका आना जाना, उठना बैठना, तो अब इस तरीके से ये आगे चलेगी। अब और जो बातें थी वो ये थी कि मैं कुछ आपको क्वेश्चन आंसर्स पे करना चाहता हूं बिकॉज फिर वो ये ना हो कि बहुत लंबा हो गया और इफ्तारी का वक्त आ रहा है। तो तो फिर मैं अहमद साहब, सैयद साहब आप ही से करूंगा, मगर करने से पहले मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो अब टर्म इस वक्त खत्म होने को आ रहा है हमारे इलेक्टेड बॉडी का, स्पेशली यूके का, यूरोप का तो हो गया है, मेरा उधर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था एक्सेप्ट कि मैंने 2 कन्वेंशन वहां पे अटेंड करे थे, एक मिलान के अंदर और एक पेरिस के अंदर, मगर यूके के साथ मेरा काफी इंटरेक्शन रहा यहां पे इलेक्टेड बॉडीज के साथ। उनको मैं अपने सारे दोस्तों के बिहाफ के ऊपर कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि बहुत ही उम्दा उन्होंने काम करा। रियाज हसन साहब जो हमारे पीटीआई के यूके के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप के नीचे बहुत उम्दा काम हुए। मियां वहीद साहब जो लंदन के अंदर हैं, इनके नीचे बहुत उम्दा काम हुए। और मेरी ये दुआ है और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये सब लोग हमारे साथ नए सिस्टम में भी साथ चलेंगे। अहमद साहब, सैयद साहब, आपका पहला सवाल। सर, पहला सवाल आपसे
ذرا سا زور سے. جی آپ کی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے جی اس نے جو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا آپ کو یہاں پہ ہیڈ بنانے کا، اس پہ انہوں نے بڑا سخت تفصیلات کا اظہار کیا ہے اپنے، اور وہ انہوں نے اس پہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کی اور پاکستان میں انہوں نے آپ کی پارٹی کو خط بھی کیا جی وہ اپنے لیڈر کا یہ جو فیصلہ ہے اسے وہ پسند نہیں فرمایا انہوں نے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ مزید نہیں اسے پسند کرتے؟ جی اس میں آپ سے یہ سبمیشن آپ کو کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب اور ہماری پارٹی کور کمیٹی نے پریزنٹلی الیکشنز پاکستان میں پوسٹ پون کیے ہیں، تو وہاں پہ آرگنائزرز انہوں نے اپوائنٹ کرے. پنجاب میں آرگنائزرز ہیں، سندھ میں ہیں، کے پی میں ہیں، اور ہر جگہ پر سٹیز میں، لاہور میں، ہر جگہ پہ آرگنائزرز اپوائنٹ ہوئے ہیں. اسی طریقے سے خان صاحب نے یو کے لیے بھی یہ ایک آرگنائزر کا رول مجھے دیا ہے. یہ رول وہ ہے کہ میں پارٹی کو جب تک اس کے افیئرز اور ان چیزوں کو جو وہ چاہتے ہیں میں مضبوط کر پاؤں ٹل سچ ٹائم الیکشنز ہوں، اور جب الیکشنز یہاں پہ ہوں گے جو بہت جلدی ہوں گے، یہ سارا کا سارا الیکٹڈ باڈی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. اور یہ میں آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، الیکٹڈ باڈی جو ہوگی وہ ہمیشہ اس ملک میں اور یورپ میں سپریم باڈی ہوگی. وہ کسی کے نیچے کام نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ سپریم باڈی ہوگی، بیکاز اس کو لوگوں نے اپوائنٹ کرا ہے اور اس کی ریسپیکٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے. آپ پلیز. اور آپ کے کویشچن سے پہلے میں صاحبزادہ جہانگیر صاحب جواب دے رہے ہیں سب باتوں کا، لیکن ہمارے دو الیکٹڈ پریزیڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میاں وحید الرحمان صاحب اور بشار سلیم صاحب، ان سے بھی اگر آپ کو کویشچن کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی پہلے تو بہت آپ کو کنگریچولیشن صاحب. میرا سوال کہ آپ نے آج کی الیکٹڈ باڈیز میں بہت اچھا کام کیا لاسٹ اور آپ نے اکنالج کیا، تھینک یو. میرا سوال یہ کہ جب آپ ایڈوائزری کمیٹی کو سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ پریفر کریں گے جو الیکٹڈ پروسیس کا حصہ رہے ہیں لوگ، یا ایکس الیکٹڈ ممبرز رہے ہیں، یا کرنٹ الیکٹڈ ممبرز ہیں؟ کیونکہ میرا 30 جون کو ویسے ہی ایکسپائر ہو جائے گا، یہ ڈسالو ہو جائے گی باڈی، تو آپ کیا ان کو پریفر کریں گے، ان کی پریفرنس ان کو دیں گے ایڈوائزری کمیٹی میں؟ دیکھیے جی، میں کس کو پریفر کروں گا کس کو نہیں پریفر کروں گا یہ میری کیا مجال، یہ آپ لوگ ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گے آپ کس کو پریفر کریں گے نہیں کریں گے. آپ ہیں عوام، یہ میرا کام نہیں ہے میں کس کو پریفر کروں گا. میں تو یہ پریفر کروں گا کہ جتنے الیکٹڈ باڈی کے لوگ ہیں، یہ جو بھی اب یہاں پہ اس وقت بیٹھ کے اپنی آرگنائزیشن جو بھی ہم تھوڑی بہت کریں گے، کمیٹی بنائیں گے، سب لوگ اس کے اندر آئیں اور سب لوگ آن کے اپنی انپٹ دیں، بیکاز ان سے عمدہ اور ان سے زیادہ اچھی انپٹ کون دے سکتا ہے؟ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، 1 سال کا ایکسپیرینس ہے. جو پاسٹ ہمارے پریزیڈنٹس ہیں، جو پاسٹ ہمارے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ اس کو بیٹھ کے کریے. ہم نے سب نے مل کر اس گھر کو سٹرونگ بنانا ہے. یہ ہے میرا اس کا جواب. ایک منٹ پلیز. یہ جی مبین صاحب. ذرا سا زور سے آپ جی پہلے اپنا تعارف کرائیں پلیز اور نیکسٹ کویشچن. یار ایک منٹ سنتے ہیں. میرا نام مبین ہے اور میں ریڈیو صاحب لندن سے ہوں. میرا صاحبزادہ صاحب سے کوشچن ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو یو کے اور یورپ کی حد تک پارٹی کو آرگنائز کیا جائے، پہلے آرگنائز کیا جائے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے آگے چلا جائے، اور فوکس جو ہے آپ نے فنڈنگ پہ کرنا ہے. میرا یہ آپ سے کہنا ہے کہ صاحبزادہ جہانگیر صاحب خان صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں. آج کی بات نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے. جب یو کے میں پارٹی کا آغاز کیا گیا تو یہ پریکٹس اس وقت کیوں نہیں کی گئی؟ کیا اس سے یہ تاثر پیدا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ابھی تک پارٹی میں تجربات کر رہے ہیں؟ یہ بات دیکھیں جی، اس کے اوپر پہلے کیوں نہیں کیا گیا اس پہ تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں. یہ جواب تو میرے خیال سے آپ سیکھ کریے پاکستان سے. ہمیں تو جو یہاں پہ ڈائریکٹیو آتی ہے اس ڈائریکٹیو کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. اب جو ڈائریکٹیو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ
ऑल आउट एफर्ट करिए, ऑल आउट एफर्ट करके 5,000 से 50,000 पे मेंबरशिप लेके जाइए। इसलिए लेके जाइए कि 218 का इलेक्शन बिल्कुल आगे आएगा पास, और मैसिव कैंपेनिंग करके £1 million is the target that has to be sent to Pakistan from here every year. £1 million का टारगेट उधर से दिया गया है और ये कोर कमेटी ने बैठ के डिसाइड किया है। तो साहब अब जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जो डायरेक्टिव आएगी, उस पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू जी। प्लीज आप अपना तारीफ करें, प्लीज करें। इससे पहले भी आपको एडवाइजर टू इमरान खान बनाया गया था। हाँ, जोर से। इससे पहले भी आपको एडवाइजर बनाया गया था यूके का, उस पे भी जो इलेक्टेड बॉडी उसने काफी तफज़ात का इज़हार किया था, फिर शायद आपको हटा दिया गया। और इस दफा भी जब आपको बनाया गया तो सारी यूके में जो काफी लोग आज जर्नलिस्टों को टेलीफोन भी कर रहे थे कि इससे पार्टी इंतशार का शिकार हो रही है और पार्टी टूट जाएगी, कि एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए जो है वो लोग कहे हैं, और ये रवायत पीटीआई की नहीं है, दूसरी जमातों में ये रवायत है कि वहाँ पे लोगों को इम्पोज किया जाता है और वैसे ही बना दिया जाता है। तो ये अगर रवायत पीटीआई में भी पड़ेगी तो आप समझते नहीं कि पीटीआई टूट जाएगी और पीटीआई दूसरी पार्टियों को फर्क नहीं देगा? देखिए जी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे जो आप बात कर रहे हैं, अकरम धरीजा साहब आ चुके हैं? नहीं, वो नहीं आए। एक साहब भी और आने वाले हैं, अकरम धरीजा। ये पीटीआई आज से 20 साल पहले मेरे घर एल स्ट्रीट पे बनी है, जिसमें आप सब लोग शिरकत कर चुके हैं मेरे घर के अंदर, और आपने मुझे इज्जत दी, आप वहां पे आए। 20 साल पहले वहां पे पार्टी बनी। तो उस वक्त मुझे अपॉइंट किया था खान साहब ने प्रेसिडेंट फॉर यूके, यूरोप एंड अमेरिका, बिकॉज हम गिनती के 4 आदमी थे, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। एग्जैक्टली आफ्टर 1 year, आई एम ऑन रिकॉर्ड, इसलिए मैं पूछा था अगर अकरम धरीजा साहब आ गए, बिकॉज वो मेरे साथ थे उस वक्त। एग्जैक्टली आफ्टर 1 year, I resigned from my presidentship and I handed over to the party in UK कि अब आप किसी और को करिए और ये प्रोसेस अल्लाह के वास्ते कैरी ऑन करना। तो हमारा उसके बाद रियाज हसन साहब थे, नहीं रियाज मलिक साहब थे जो प्रेसिडेंट बने, बट वो अनफॉर्चुनेटली वहां पे बॉल रुक गई जाके, वो कोई 5-6 साल 7 साल रह गए प्रेसिडेंट, तो ये प्रोसेस जरा सा टूट गया। नहीं तो भाई मैं तो खुद डेमोक्रेटिक कर रहा था। उसके बाद ना मैं कभी प्रेसिडेंट बना हूं, ना मैंने कभी एक्सेप्ट करी है, और ना मैंने कभी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है। ये पहली दफा खान साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने में आगे बढ़ा हूं। और ये मैं अकेला नहीं कर रहा, ये मेरे साथ सब जो आप देख रहे हैं बैठे हुए सारे वो ही हैं। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, 1 मिनट जी, 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि इलेक्टेड बॉडीज, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ बात ये है कि कुछ लोग, किसी भी पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत रिफ्ट होता है, वही थोड़ा बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पार्टी उसी तरह ही चल रही है, मजबूत है, अपना टेन्योर मुकम्मल करेगी और उसके बाद सारा प्रोसेस उसी तरीके से चलेगा। ये उनकी अपनी मर्जी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, ये उनकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। सब यहाँ पर बैठे हैं, आप इस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालें मियां साहब। बड़ी मेहरबानी। इलेक्टेड बॉडी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और उन्होंने ये सोचा है, समझा है कि उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना, उसकी बड़ी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस सारे प्रोसेस का हिस्सा हूँ। जो नोटिफिकेशन वहाँ से आया था, उसमें थोड़ी सी वो समझते हैं कि वेगनेस है और क्लैरिटी की ज़रूरत है। उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है, और हम ये समझते हैं कि 1-2 दिन में उन्हें क्लैरिफिकेशन वहाँ से आ जाएगी। जब उन्हें क्लैरिफिकेशन आ जाएगी तो वो क्लियर हो जाएगी। बहुत सी बातें आज जो यहाँ पे हो रही हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही डस्ट क्लियर कर देंगी, सेटल कर देंगी कि उन्हें अगर ये खतरा हो रहा था इलेक्टेड बॉडी को कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो हाईजैक किया जा रहा है, और नॉमिनेशन के जरिए जो आपने कहा कि दूसरी पार्टियों में होता है, तो उन्होंने खुद ये आज क्लैरिफाई कर दिया है कि इलेक्टोरल प्रोसेस डैमेज नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आज वो ये कहते कि इलेक्टोरल जो प्रोसेस है वो हमने लपेट दिया है और नॉमिनेशंस होंगी, तो मैं यहाँ से उठ के चला जाता। मैं और जो लंदन के हम लोग आए हुए हैं, हमने पहले इनसे बात की थी, साहबजादा साहब से कमिटमेंट ली थी कि आपकी अपॉइंटमेंट जो आपको टास्क दिया गया है, हम आपको वेलकम करते हैं, उस टास्क में आपकी पूरी भरपूर मदद करेंगे, लेकिन किसी तरीके से भी अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। तो चूंकि कुछ दोस्तों को भी नहीं समझ आई, और वो आ जाएगी, और साहबजादा साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि सब लोग एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं, और इंशाल्लाह बनेंगे। तो ये 2-3 दिनों में ये भी सेटल हो जाएगी। पहली दफा नहीं हुआ,
ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو ایک شہر میں اگر انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا فرق ہے تو کل پرسوں ترسوں تک یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. پلیز آپ جی پلیز آپ. آپ کی بیسک ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ کیا فنڈ اکٹھا کرنا یا ممبرشپ کرنا یا الیکشن کروانا؟ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایسا اپوائنٹمنٹ سے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو سوری زور سے بولو یار, یہاں تک نہیں آواز آتی ہے. ہاں روزہ تو ہم سب کا ہے مگر اب آواز تو نکالو یار. بنیادی ذمہ داریاں کیا ہوں گی کہ فنڈ اکٹھا کرنا ہے, ممبرشپ کرنی ہے یا الیکشن کروانا ہے؟ ایک یہ. دوسرا کہ آپ کو اپوائنٹ کرنے سے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا گیا. دیکھیں جی, یہاں پہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مین فنکشن جو ہے کسی بھی پارٹی کا, چاہے وہ ہماری پارٹی ہو چاہے کسی اور کی پارٹی ہو, وہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ اویئرنیس کریٹ کریں, اتنی اویئرنیس کریٹ کریں کہ یہ آپ, ہمارے پاس ووٹنگ رائٹ تو ہے نہیں, ووٹ تو ہم دے نہیں سکتے وہاں پر, کہ ہم اپنے دوست باپ رشتہ داروں کو وہاں پہ انفلوئنس کر پائیں کہ جا کے الیکشنز کے اندر وہ ووٹ دیں. ایک تو یہ ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے فائنینشیل ہیلپ, بیکاز ہم یہاں پہ فنڈز ریز کر سکتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں کرتے ہیں, ان لائک ادر پارٹیز. تو ہم یہاں پہ ڈیموکریٹک الیکشنز ہولڈ کرتے ہیں اور وہ ہماری باڈی یہاں پہ آتی ہے اور وہ یہ کنڈکٹ کرتی ہے کام. جی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فنڈنگ میں بھی اپنا اضافہ کریں گے جو پاکستان میں ہے. جی تو کیا یہ فنڈنگ اور 50,000 لوگ آپ کا ہراول دستہ بن سکیں گے پاکستان کے اندر جو سیاسی تحریک چل رہی ہے, اس میں بھی آپ کیا اپنا پیوٹل رول ادا کریں گے؟ اور کیا یہ اخلاقی طور پہ جائز ہوگا کہ یہاں سے آپ ہراول دستہ پاکستان کے اندر بھی سپورٹ کریں؟ بتائیے. میں اس پر میں آپ کو ایک بات یہ کلیئر کرتا ہوں, ہم ہیں ڈیول نیشنل. یہ ہراول دستہ ہم وہاں پر بنیں گے اور بننا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہاں سے پیسہ جائے گا, تو ہم ڈیول نیشنل کیوں ہیں؟ اگر ہم ڈیول نیشنل ہیں تو ہماری جو کمٹمنٹس وہاں پر ہیں ہمیں وہ بھی پوری کرنی پڑیں گی, اور پاکستان کی جو سیاست ہے, جو ثقافت ہے, اس میں ہمارا بھرپور حصہ اور شرکت ضروری ہے. تھینک یو جی. آپ ایک کوشچن دیکھیں جی, ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جو فگرز آئے ہیں وہ یہ ہیں, سید صاحب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, بہت بریف کروں گا, کہ $15.5 بلین ایئر فورن ریمیٹنس جاتی ہے پاکستان کو, اور اس کے بعد آپ ہم اور سب پاکستان ٹریول کرتے ہیں, اور وہ انڈائریکٹ ہم اکنامی کو ہیلپ کرتے ہیں ٹو another $15 بلین ایئر. یہ سب ملا کے ہوتا ہے $30 بلین ایئر. اور ان ریٹرن ہمیں کیا ملا ہوا ہے؟ ہمیں فورنر بولا ہوا ہے, ہم فورنر ہیں, ہمیں ووٹنگ رائٹ نہیں ہے, ہمیں یہ کہہ رکھا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ میں وہاں پہ نوکری نہیں مل سکتی, الیکشن نہیں لڑ سکتے. آپ انجسٹس دیکھیے کتنی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوں گی, ایک چیز نہیں ہوگی, یہاں پہ ہر چیز ایڈریس ہوگی. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا جاؤں, جو ابھی تک ہم خاموش بیٹھے تھے, جو اب نہیں بیٹھیں گے, پاناما لیکس بھی اب ایڈریس ہوگا. ایک بہت بڑا, یہ جیسے ہی چیز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہماری آرگنائزیشن وغیرہ یہ سب آپس میں بیٹھ کے لائک مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں, ہم ایک بہت بڑا یہاں پہ ڈیمونسٹریشن کریں گے اگینسٹ پاناما لیکس آف نواز شریف کے اگینسٹ. یہ یہاں پہ ڈیمونسٹریشن ہوگا. خان صاحب روز پاکستان کے اندر پاناما لیکس کے بعد بات کرے جا رہے ہیں. پلیز دونوں آپ کٹھا کوشچن بولو نا کھڑے ہو کے, دونوں کوشچن کٹھا کریں. جی وجاہت آپ 2 کوشچن کٹھے لے لیں, جلدی کر دو, اب روزے کا افطاری کا ہے, ٹائم ہے, زور سے یار. ہمارے لیے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو ہیڈ بنایا گیا ہے, اور مجھے یہ یاد ہے کہ 20 سال پہلے جب آپ کے گھر کے سارے اکٹھے ہوئے تھے, اور اس کے باوجود کہ اس کے بعد آپ عملی طور پہ سیاست نہیں کر رہے تھے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے, لیکن ہم سب لوگ آپ کو جانتے تھے, آپ نے کلیکٹیولی سب کے ساتھ رابطہ بھی رکھا. اب آپ کو اگر کوئی رول دیا گیا ہے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ آپ وہ رول جیسے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو بھیجا ہے اس کی ایک کاپی سب میڈیا کو تقسیم کر دیں.
इंशाल्लाह वो आप एक क्वेश्चन कर लें प्लीज, जरूर। दोनों क्वेश्चन कर लें, लास्ट वन जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट जी प्लीज आप जी हम बड़ी देर से दे एक मिनट रुका सुन बड़ी ले। देर से इंसान नहीं, बात ठीक है इनकी, नहीं इनकी बात ठीक है। हुक्म करिए, हुक्म आप बात करिए। क्या आप बाकी जो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे वो नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर करेंगे या किसी नहीं जी, अभी कोई प्लान नहीं करा, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, मगर मैं ये कह रहा हूँ ये चीज भी होगी। दूसरा डुअल नेशनलिटी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर आपकी पार्टी के बहुत बड़े लोग, काफी लोग बैठे हैं, नेशनल असेंबली के अंदर कोई KPK ने रेजोल्यूशन बिल्कुल पास किया किया है। केपी ने रेजोल्यूशन पास किया, वही साहब बता रहे हैं, और ये मैसेज यहाँ से हम पाकिस्तान भेजेंगे कि भाई ये होना चाहिए, हमारी ओवरसीज को राइट मिलनी चाहिए जो हम डिजर्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच यार, अरे अभी यूं नहीं यार, यूं नहीं। अफ्तारी इनका क्वेश्चन प्लीज आगे आ जाए, अरे आगे आ जाओ ना यार, क्या कह रहे हो? आगे आ जाए बहुत अच्छी बातें की है। जितनी इलेक्टेड बॉडीज हैं उनके जो जितनी इलेक्टेड बॉडी है उनके ठीक है, डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट काउंसिल से रिटेंशन की बात कर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्लीज कॉन्ग्रेचुलेशन टू साबला जहांगीर, आप सब इनसे मीट एंड ग्रीट करें। थैंक यू वेरी मच।